السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ادھورا سبق اپنے موضوع سے جو رہا تھا وہ آج پڑھیں گے ہمارا موضوع تھا نیک عادات، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جو ہے اپنی عادتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کی عادتیں جو ہیں وہ پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ انسان اگر بچپن ہی سے اچھی عادتوں میں مبتلا ہوا، اس کی تربیت و تعلیم و تربیت اچھی طرح کی گئی، اس کے اندر نیک عادات ڈالی گئی تو وہ انسان کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہیں۔ اگر اسی طرح انسان بری عادات میں ملوث ہو گیا تو اس کے مضر اثرات اور نقصان دہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ تو آج ہمیں پیج نمبر 30 سے اور پیرا نمبر 2 سے ہمیں آگے پڑھنا ہے۔ دیر سے جاگنے کی بری عادت کی وجہ سے بچے اپنی صفائی کی طرف بھی پورا دھیان نہیں دے پاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے دوڑتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے ہیں اور جوتوں کے تاسمے تو اسکول پہنچ کر بند کرتے ہیں۔ اصل میں دیر سے جاگنے کی وجہ سے انہیں اب اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ سلیقے سے اپنا لباس درست کریں۔ ایسے بچے تو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان سے دیر سے جاگنے کی خراب عادت چھوٹ جائے، یعنی وہ صبح جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں تو نہ ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ صفائی پر بھی دھیان دے پائیں گے، ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، استاد کلاس میں آ کے خوش ہوگا اور وہ خود بھی روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے۔ وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ داناؤں کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں کہ اسکول کا کام کل کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ کام تو وہ کرتے ہیں مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا اور کہیں نہ کہیں ان کے کام میں کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے۔ جو بچہ وقت پر کام کرے، صبح جلدی اٹھے، جھوٹ نہ بولے، صفائی کا دھیان رکھے، اپنا لباس ٹھیک رکھے، اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کو صاف و پاک رکھے، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے، اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے، استاد کا ادب کرے، وہی بچہ آگے چل کے زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے پڑھا تھا کہ جو بری عادت ہوتی ہے، سب سے پہلے بری عادتوں کا شکار جو ہیں ان کے دوست ہی ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو بچے بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ روز اسکول میں دیر سے آتے ہیں، کبھی وہ دیر سے جاگتے ہیں، کبھی وہ کیا کرتے ہیں، پھر جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو استاد بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو پڑھایا ہوا سبق پھر دہرانا پڑتا ہے، تو ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے انہیں کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس طرح کچھ بچوں میں صبح دیر سے جاگنے کی بری عادت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ شام کو کافی دیر تک فضول جاگتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے یہ اپنا پورا دھیان صفائی کی طرف نہیں دے پاتے، نہ یہ اس وقت پہ نہا پاتے ہیں، نہ وقت پہ کھانا کھا پاتے ہیں، نہ اپنے کپڑوں کو صحیح طرح درست کر پاتے ہیں۔ یہ راستہ چلتے چلتے اپنے قمیض کا بٹن بند کرتے ہیں، جوتوں کے تاسمے سکولوں میں بند کرتے ہیں، جس طرح جو ملا پہنا، کیونکہ ان کو جلدی ہوتا ہے، ٹائم پہ نہیں اٹھ پاتے، کھانا پینا صحیح ٹائم پہ ان کا نہیں ہوتا، صحیح سلیقے سے اپنا لباس یعنی وردی نہیں پہن پاتے، تو جس طرح ملی نہ ان کے ناخن درست ہوتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں صفائی کا کوئی خاص خیال ہوتا ہے، نہ ان کے بدن پہ میل کچیل، اسے کیونکہ یہ صبح دیر سے جاگتے ہیں، اپنا اسکول کا کام ہی نہیں کر پاتے، ناشتہ ٹائم پہ نہیں کر پاتے، تو یہ بچے اپنی ماں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں۔
صبح دیر سے اٹھنا ہے ان کا، دیر سے ان کو روٹی دینی، دیر سے ان کی چائے ہونا، دیر سے ان کا لباس پہننا، تو یہ بچوں کے لیے بھی، بچوں کی یہ بری عادت جو ہے یہ ان کی ماں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ ان کا لباس جو ہوتا ہے بے ترتیب ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، نہ ان کے ناخن کٹے ہوتے ہیں، صاف ستھرے نہیں ہوتے، اور اپنے دوستوں کا وقت بھی وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ استاد میں کلاس میں دوسرے بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور خود اگر یہ بچے اس بری عادت سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیں، اس بری عادت سے اپنے آپ کو چھڑوا دیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ان کی ماں سب سے پہلے مصیبت سے، مشکل سے بچ جائے گی۔ یہ بچے صبح سویرے اٹھیں گے، وقت پہ منہ ہاتھ دھوئیں گے، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، صحیح ڈھنگ سے کپڑے پہنیں گے، اور اس کے بعد ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور استاد میں بھی، جو استاد کلاس میں پڑھاتا ہے، جماعت میں پڑھاتا ہے، وہ خوش رہے گا، کیونکہ سارے بچے کلاس پہ ٹائم وقت پر آئیں گے، وقت کے پابند ہوں گے۔ اور خود بھی یہ بچے ہر دن کا یہ جھوٹ بولنا، روز کا بولنا، جھوٹ کہنا، آج فلاں کام تھا، فلاں کام، اس سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت پر کام کرنا بھی ایک بہت اچھی عادت ہے۔ یعنی آج دھناؤں کا کہتے ہیں، سیانے لوگ کہتے ہیں، بزرگ لوگ کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ یعنی جو کام اس وقت کرنا ہے بالکل اس کا وقت وہی ہے، اسی وقت کام کر دو۔ یعنی جو بھی بڑے بڑے لوگ بنے، جو بھی بڑے بڑے ادیب، فلاسفر یا اسکالر بنے، انہوں نے جی لگا کر پڑھا، محنت سے اپنا کام کیا، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑا۔ جو استاد نے دکھایا، جو ہوم ورک دکھایا، جو ہر ہوم ورک کرنے کو دیا، وہ سب اپنے اپنے اوقات میں انہوں نے پورا کیا، ان نے وقت کی قدر کی۔ اگر انسان قائل بن جائے کہ کون سی بات ہے، یہ کام اسکول کا تھوڑا سا کام ہے، اس وقت میں کھیلتا ہوں، شام کو کر لوں گا، صبح کر لوں گا، تو آج کا کام نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دن بھر کھیلنے سے وہ تھک جاتا ہے۔ شام کو اگر اس نے کام کیا بھی، ہوم ورک کیا بھی، بیگاری سے کرے گا، بڑی سستی قائلی سے کرے گا، ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کرے گا، وہ کسی ڈھنگ کا کام اس سے نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، وقت پر کام کرنا چاہیے، ہر کام اپنے وقت پہ انجام دینا چاہیے۔ جو بھی بچہ وقت پر اپنا کام کرتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، صفائی کرتا، اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، لباس ٹھیک ڈھنگ سے پہنتا ہے، اپنے آس پاس اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے پورے ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے اچھا رہتا ہے، بہن بھائیوں سے اچھا رہتا ہے، دوستوں سے اچھا رہتا ہے، اپنے ہم جماعت کلاس فیلو سے پیار سے پیش آتا ہے، استاد کا ادب اور احترام کرتا ہے، تہذیب کرتا ہے، وہ بچہ وہ بڑا ہو کر آگے چل کر ایک کامیاب انسان بنتا ہے، اور ایک کامیاب انسان ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، اور ایک کامیاب انسان ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ لہذا کامیاب انسان بننے کے لیے ہمیشہ انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے، بری عادات سے بچنا چاہیے، نیک عادات اپنے اندر ڈالنی چاہیے، ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے، ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے کلاس فیلو ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے، استادوں کی قدر کرنی چاہیے، اساتذہ اکرام کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور کسی سے فالتو میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں، اور ہمیشہ وہ اپنے آس پاس کو بھی صاف ستھرا ایسے بچے رکھتے ہیں۔ یہ سب نیک عادتیں باقی